جو الجزیرہ کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہے اور رپورٹنگ کر کے دوڑتا ہے کسی مقام پر کہ اس جگہ پر اسرائیل نے بم گرائے ہیں، جب پہنچتا تو دیکھتا کہ اللہ یہ تو میری بلڈنگ ہے، معلوم ہوا کہ اس کے 2 بیٹے اور بیوی مر چکے ہیں۔ بھارت کے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر جو لوگ اسرائیل کے اسٹینوگرافر اور چمچا گیری کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ غزہ میں مرنے والے بچے تمہاری اولاد اگر ہوتی تو کیا بولتے تم؟ ٹی وی چینل پر آپ سنیے تو یہ اسرائیل کے اسٹینوگرافر جو بڑے اینکر بن کر بیٹھتے ہیں میری فوٹو دکھاتے ہیں، غزہ گینگ۔ تم کم سے کم زبان سے یہ ظالم اسرائیل کے خلاف بول دیتے۔ میں ہمیشہ ان ظالموں کے خلاف بولتا رہا اور بولتا رہوں گا کہ وزیر اعظم آپ G20 کے ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں، رکائیے، سیز فائر کروائیے۔ ہمارے بھارت میں بھی بہت سے اسرائیلی ہیں۔ میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس نسل کشی کا ذکر کروں، اس قتل عام کا ذکر کروں، ان 7,000 لوگوں کی جو جانیں چلے گئی ہیں ان کا ذکر کروں، جس میں 2,000 سے زائد معصوم بچوں کی موت ہوئی ہے، جس میں 1,500 سے زائد خواتین کو مار دیا گیا، جس میں 16,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ آج بھی ہزاروں لوگ بلڈنگ کے ملبے کے نیچے یا تو مدد کو پکار کر مر چکے ہیں، یا جو زندہ ہیں وہ اپنی سانس لینے میں مشکلات محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں غزہ میں، جہاں پر اسرائیل اپنی ایک بربریت کے مظاہرے کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے حالیہ دنوں میں دارالسلام کی تاریخی سرزمین پر ہم نے فلسطینیوں کے حق کے لیے ایک احتجاجی جلسہ رکھا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے بلا لحاظ مذہب و ملت اس جلسے میں شرکت کی۔ میں آج آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی عوام کا ذکر ہم کریں، اور مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ فلسطین کی اہمیت ہماری نظروں میں، ہماری سوچ اور فکر میں کیا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، اور آپ اور ہم سنتے ہیں اپنی کانوں سے کہ ظہیر آباد کی سرزمین ہو یا حیدرآباد کی سرزمین ہو یا بھارت کی سرزمین ہو، آج ہر ایک کی زبان سے یہی دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے۔ ہر ایک کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ پروردگار ان نہتے لوگوں کو تو اپنے فضل اور کرم سے بچا لے۔ ہر فرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ رب کریم تو جبار ہے، تجھے تیری جباریت کا واسطہ کہ جو آج جن کے ساتھ کوئی ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ ان کو بچا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو بربریت فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کے لیے مشکل محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں
کہ ایک 6 سال کی بچی اس کے سامنے اس کی ماں باپ اس کی دادی مر جاتی ہے، یہ بچی بچ جاتی ہے تو اس بلڈنگ کے ملبے سے ایک 6-7 سال کی بچی اٹھ کر مما مما کہہ کر پکارتی ہے۔ ایک بلڈنگ اسرائیل کی ایئر فورس نے بم گرایا، ایک باپ دیکھتا ہے کہ میرے فلیٹ کا ملبہ ہے، دوڑتا ہے، اپنی بیوی کی لاش کو پاتا ہے، اپنی اولاد کی لاشوں کو پاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے، اس کو اٹھا کر بھاگتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو بغیر الیکٹرسٹی کے، بغیر کوئی چیز کے آپریشن کر رہا ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آؤ، ابھی ایک بلڈنگ گری، 10 لاشیں آئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر دوڑ کر کیا دیکھتا ہے کہ ان 10 لاشوں میں اس کی ماں باپ بیوی اور اولاد کی لاشیں ہیں۔ ایک صحافی ہے جو الجزیرہ کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہے اور رپورٹنگ کر کے دوڑتا ہے کسی مقام پر کہ اس جگہ پر اسرائیل نے بم گرائے ہیں۔ جب پہنچتا تو دیکھتا کہ اللہ یہ تو میری بلڈنگ ہے، معلوم ہوا کہ اس کے 2 بیٹے اور بیوی مر چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، اگر آپ اپنے دل میں ان لوگوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے، اور دنیا اگر یہ سب مظاہرے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو میں تو کہوں گا کہ تمہارا دل مردار ہو چکا ہے، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 7,000 لوگ کو مار دیا گیا اسرائیلی فوج کی طرف سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی دنیا میں ان کا نام لینے والا نہیں ہے، کہ ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مذمت کرتا ہے تو اسرائیل مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ کیا ہو گیا یورپ کی تہذیب کو؟ کیا ہو گیا یورپ کی انسانوں سے جو محبت کرتے ہیں؟ کہاں گئی تمہاری محبت؟ کیا ہو گیا امریکہ کو جو ساری دنیا کو ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں؟ آج تم اندھے اور بہرے کیوں بن چکے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غازہ میں جو ہو رہا ہے، 20 لاکھ کے قریب لوگ غازہ میں رہتے ہیں، 11 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غازہ کو مکمل طور سے ختم کر دیا جائے، یا پھر ان کو سینائی صحرا میں ڈیزرٹ میں لے جا کر مصر کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جو آج ہمارے بھارت کے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر جو لوگ اسرائیل کے اسٹینوگرافر اور چمچا گیری کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ غازہ میں مرنے والے بچے تمہاری اولاد اگر ہوتی تو کیا بولتے تم؟ اور اگر غازہ میں بلڈنگیں جو گرائی جا رہی ہیں، اگر تمہارا ٹی وی اسٹوڈیو گر جاتا تو تم کو کیا تکلیف ہوتی بتاؤ؟ افسوس ہوتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوموں کو ظالم قرار دے رہے ہیں۔ جس کو دبایا جا رہا ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے ایسا کیا تھا۔ ارے اگر ایسا کیا تھا تو جو کیا اس کو جواب دو، مگر بتاؤ ان 7,000 لوگوں نے کیا کیا؟ ان 1,500 خواتین نے کیا کیا؟ 50,000 خواتین حاملہ ہیں۔ ظہیر آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر سننے والے میرے غیور ساتھیوں، تمہارے گھر میں بھی تمہاری بیوی، تمہاری بہن حاملہ ہو سکتی ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ ظہیر آباد میں کوئی اسپتال نہیں ہے تمہاری بیوی اور بہن کے لیے۔ میری بیٹی اور میری بیوی یا میری رشتہ دار حاملہ ہے تو کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر؟
آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہزاروں کی تعداد میں، غزہ کے روڈوں پر آوارہ پھر رہے ہیں، پینے کا پانی ان کو اسرائیل نہیں دیتا، برقی نہیں دیتا، اسپتال کے لیے فیول نہیں دیتا، غزہ کے سامنے سمندر ہے، مچھی پکڑنے نہیں دیتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ظہیر آباد کی عوام، کم سے کم میرے وطن عزیز کی عوام یہ جان سکے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو بھی اسرائیل کی طرح بننا ہے، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں تم بھارت کو رسوا کرنے کی کوشش مت کرو۔ بھارت وطن عزیز انڈیا ایک بڑا اچھا ملک ہے ہمارے لیے، تم بھارت کا تقابل اسرائیل سے کر کے بھارت کی توہین کر رہے ہو۔ بھارت کے بارڈر سب کو معلوم، اسرائیل کے بارڈرز کسی کو نہیں معلوم۔ بھارت کا آئین ہے، اسرائیل میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ بھارت میں اقلیتوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم ظہیر آباد کی اس روڈ پر نہیں چلو گے، تمہاری روڈ مختلف ہے۔ اسرائیل میں اسرائیلیوں کے لیے روڈ الگ ہے، فلسطینیوں کی روڈ الگ ہے۔ بھارت میں یہ تو نہیں کیا جاتا کہ اگر میں گھر سے نکلوں تو مجھے 100 چیک پوائنٹ کو پاس کرنا پڑے گا۔ یہ غزہ کے لوگ 16 سال سے ایسا کر رہے ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جیل میں رہنا آسان ہے، غزہ میں رہنا اتنا مشکل کام ہے۔ کم سے کم جیل میں کوئی جا کر قیدی سے مل سکتا ہے، جیل میں اس کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، مگر غزہ کے لوگوں کو 16 سال سے ظلم ان پر کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غزہ کی عوام کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے۔ اور یہ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں زائنس لوگوں کو۔ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ارے تم سے اچھا تو وہ شیر ہے جنگل کا جو اپنی بھوک کے لیے کسی جانور کو مار کر کھاتا ہے۔ تم تو حیوانیت کے بھی نظروں سے نیچے گر چکے ہو، جو ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ اور بار بار پوچھتے کہ یہ 10 اکتوبر کو ہوا، اب اس کی مذمت کرو۔ ارے کیا مسئلہ فلسطین 10 اکتوبر کو شروع ہوا؟ 1948 میں نخبہ ہوا۔ جب نخبہ ہوا تو 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ کتنے؟ 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ وہ 7 لاکھ یا تو لبنان میں ہے، یا اردن میں ہے، یا دمشق میں ہے، یا پھر کہیں پر مصر میں ہوں گے۔ یہ نخبہ 48 میں شروع ہوا۔ کس نے بالفور ڈکلیریشن کیا؟ یہی انگریز جو بھارت چھوڑ کر چلے گئے، بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے فلسطینیوں کی زمین پر لا کر ان زائنس لوگوں کو بسا دیا۔ پھر 67 کی 6 دن کی جنگ ہوئی، جس میں ایسٹ جیروسلم چلا گیا، غزہ چلا گیا، ویسٹ بینک چلا گیا۔ اس وقت بھی 2.5-3 لاکھ فلسطینی اپنے وطن سے محروم ہو گئے۔ بتاؤ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ ارے تم لوگ تاریخ کو اگر توڑ موڑ کر جھوٹ پیش کر رہے ہو تو سچائی ہم بیان کریں گے۔ ہم جانتے ہیں فلسطین کی تاریخ کو۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہودیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو جنوبی اسپین میں حکومت تھی مسلمانوں کی۔ جب یہودی یورپ سے بھاگ رہے تھے تو اس جنوبی اسپین میں مسلمانوں کی حکومت نے یہودیوں کو کہا کہ آؤ یہاں پر رہو، ہم تم کو امن سے رکھیں گے، تم اپنے مذہب پر چلو، اپنی تورات پڑھو۔
اور یہودی مانتے ہیں کہ ان کا سنہرا دور تھا جنوبی اسپین میں، جب ترکوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ۔ جب آپ دیکھیے وہاں پر 1.5 لاکھ یہودیوں کو سلطنت عثمانیہ میں کہا گیا کہ آؤ عزت کی زندگی گزارو، تمہاری مذہب پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس وقت پولینڈ اور یوکرین میں اتنے یہودی نہیں تھے جو سلطنت عثمانیہ میں آ کر عزت کی زندگی گزارتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اسرائیل میں فلسطینی ہے، 17 لاکھ فلسطینی ہے، سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں۔ ان کے خلاف 65 قانون ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ ویسٹ بینک، مغربی کنارہ جس کو کہتے ہیں، غازہ پٹی، ایسٹ جیروسلم ہے، جس کو آکیپائیڈ ٹیریٹریز کہتے ہیں۔ ٹی وی چینل پر آپ سنیے تو یہ اسرائیل کے اسٹینوگرافر جو بڑے اینکر بن کر بیٹھتے ہیں میری فوٹو دکھاتے ہیں، غازہ گینگ۔ کون سی گینگ کا ہے پھر؟ غازہ گینگ، اویسی کی فوٹو۔ یہ تاریخ جو بیان کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ جو زائنسٹ کے ایجنٹ ہیں ان کو آج رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ میرے بھائی، ایسٹ جیروسلم میں 3,27,000 فلسطینی رہتے ہیں، اور پھر ویسٹ بینک میں 20 لاکھ، غازہ پٹی میں 21 لاکھ۔ آج یہی لوگ معصوم فلسطینیوں کو ان کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ کھڑا ہوا ہے 22-24 سال کا، ٹی وی کا اینکر اس سے پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں؟ بول رہا کہ دیکھو یہ میری پوری بلڈنگ سب برباد ہو گئی۔ ٹی وی کے اینکر رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کیسا اس نقصان کو برداشت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ ٹی وی والے نے پوچھا کہ تم نے کیا کھویا؟ اس نے کہا ماں باپ کو کھویا، اپنی بہن بھائی کو کھویا، اپنے بہن بھائی کے اولاد کو کھویا، اور کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایک ندوۃ العلماء کے ایک عالم، نوجوان عالم دین تھے، شاید اب وہ برطانیہ میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو دیکھ لیے، مجھے ایک چیز دکھاؤ، مجھے صلاح الدین ایوبی کی خبر کو جانا، مجھے صلاح الدین ایوبی کی خبر کو دیکھنا ہے، مجھے نور الدین زنگی کو جا کر سلام کرنا ہے۔ میں گیا صلاح الدین ایوبی کی مزار کے سامنے کھڑے ہوا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنکھ سے ایک آنسوؤں کا ریلا جا رہا تھا کہ آخر کیا تھا نہیں معلوم۔ ایک جیالے کی خبر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو یاد کر کے۔ تم کم سے کم زبان سے یہ ظالم اسرائیل کے خلاف بول دیتے۔ میں ہمیشہ ان ظالموں کے خلاف بولتا رہا اور بولتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو شکست دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ندی سے سمندر تک فلسطین کا ملک بنے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جو آج گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، اللہ ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی پھر سے کہیں گے کہ وزیر اعظم آپ G20 کے ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں، رکائیے، سیز فائر کروائیے۔ اگر غازہ میں یہ آگ بھڑک جائے گی تو پورا علاقے میں ایک انسرٹنٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے بھارت میں بھی بہت سے اسرائیلی ہیں، بہت سے اسرائیلی ہیں، بہت سے زائنسٹ ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ظہیر آباد میں بھی آ گئے۔
मालूम हुआ कि अब जहीराबाद में भी बेनियामिन नेतन्याहू के शागिर्द आ चुके हैं और वो आकर हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।